ایک انداز تربیت یہ تھا کہ آپ لوگوں کو داد و تحسین دیتے تھے، ان کی تعریف کرتے تھے تاکہ ان کی ہمت جو ہے وہ اچھا کام کرنے کی اور بڑھے، اس لیے تعریف کرتے تھے۔ ایک انداز تھا پیغمبر کا تعلیم اور تربیت دینے کا، وہ کیا تھا؟ کبھی کبھی آپ اشاروں سے سمجھاتے تھے، آپ بھی کرتے نا اشاروں میں گفتگو، کبھی کبھی پیغمبر اشاروں کے ذریعے سے سمجھاتے تھے۔ پیغمبر نے ایک مرتبہ یتیم کی کفالت کے فضائل بیان کیے اور کہا کہ جنت میں یتیم کی کفالت کرنے والا ہمارے ساتھ ہوگا، انا وکافل الیتیم فی الجنہ، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے۔ تو اس نے پوچھا کہ کہاں ہوں گے جنت میں؟ جنت میں جائیں گے، آپ بھی جائیں گے، وہ بھی جائے گا، لیکن جنت میں کہاں ہوں گے؟ سنیے دروگا صاحب، تو پیغمبر نے کہا کہاتین، اشارہ کیا کس کا؟ اپنی انگلیوں کا اشارہ کیا، یہاں ہوں گے، ایسے ہوں گے، ایسے ملے ہوئے ہوں گے۔ یا رسول اللہ، جو امت کے یتیم کی کفالت کرے وہ تو جنت چلا جائے، اور جو اس امت کو یتیم کی کفالت کے فضائل بیان کر رہا ہو اس کی کفالت کرے۔ چلیے چھوڑ دیں، آگے بڑھتے ہیں۔ تو کہاتین، دونوں جنت میں ہوں گے جیسے دو انگلیاں۔ پھر کہتے ہیں وَأَشَارَ بِالسَّبَابَ وَالْوُسْطَى، پیغمبر نے اپنی سبابہ اس والی انگلی کے ذریعے سے اور وسطیٰ اس والی انگلی کے ذریعے سے اشارہ کیا اپنے صحابہ کو، ایسے تو مجھے فرمایا ایسے، تو ایسے کیوں کر رہے ہیں آپ؟ کہا یہ نہ سوچ لینا کہ جنت میں جا کے رسول اللہ کے برابر ہو جاؤں گا۔ تو مجھے فرمایا انگلی دیکھیں میری، یہ نہ سوچنا کہ جنت میں جا کے رسول اللہ کے برابر ہو جاؤں گا، نہیں، جو یہاں چھوٹا ہے وہ وہاں بھی چھوٹا رہے گا، جو یہاں بڑا ہے وہ وہاں بھی بڑا رہے گا۔ میں ہوں اللہ کا رسول، میں آج بھی بڑا ہوں، میں کل بھی بڑا رہوں گا۔ تو ہے امتی، تو آج بھی چھوٹا ہے، تو کل بھی چھوٹا رہے گا۔ ابے نبی نے بتا تو دیا کہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے، تو تجھے اپنے جیسے کہاں سے نظر آتے ہیں؟ صلوات پڑھے بر محمد وآل۔ تو وجہ سن رہے ہیں، اشاروں کے ذریعے سے کبھی سمجھاتے تھے، انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ واشار بالسبابہ والوسطیٰ، ایسے کرتے تھے۔ کبھی ایسے کرتے تھے، کہتے تھے المؤمن للمؤمن کالبنیان، فرماتے تھے مومن جو ہے دوسرے مومن کے لیے کیا ہے؟ وہ بنیان ہے، مکان کی طرح ہے۔ کیسے ہے؟ مکان کی طرح۔ وہ کہتے تھے کیا مطلب یا رسول اللہ مکان کی؟ کہ یہ شدو بعضہ بعضا، اس لیے کہ مکان کا بعض حصہ بعض کو مضبوط کرتا ہے۔ تو فرمانا ہے بھائی چاروں طرف پلر ہوں گے تبھی تو مضبوط ہوگا۔ فرماتے تھے مومن ایک دوسرے کے لیے ایسے ہی ہیں، مومن ایک دوسرے کے لیے ایسے ہی ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد آل محمد۔ اسی کو علامہ اقبال نے بھی کہا فرد قائم پوری ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں۔ سنیں ہیں شعر، اسے اردو آتا ہے، فرد قائم پوری ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا۔ اما جب تک برادری سے مل کے نہیں رہو گے تو سمجھ لو کچھ نہیں ہو، جب تک برادری سے باہر رہو گے نا کٹ کے سمجھ لو کچھ نہیں ہو۔ اور اگر محسوس نہ کیا ہو تو عالم غربت میں کبھی محسوس کیا ہوگا، اما یہاں تو شیعوں کے 4 گھر ہیں، یہاں تو بس 2 گھر ہیں، یہاں تو ہماری کوئی طاقت ہی نہیں، اس لیے کہ موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ اسی کو فرمائے کل بنیان یشد بعضہ بعضا، مکان کی طرح ہے مومن ایک دوسرے کے لیے۔
یہ ایک دوسرے کو مضبوط کرتے ہیں. پھر فرمایا شبکا رسول اللہ بین اصحابہ، کہتے ہیں اور سمجھانے کے لیے پیغمبر نے یہ کیا کہ منبر پر اپنی انگلیوں کو انگلیوں میں ڈال کر یوں بھیجا سختی سے ایسے ہیں. آپ کسی کو پکڑنا چاہتے ہیں تو یوں پکڑیں گے مضبوطی سے یا یوں پکڑیں گے تو مضبوط ہو جائے گا؟ پیغمبر نے فرمایا ایسے ہیں. تو کبھی آپ یوں سمجھاتے تھے اور کبھی یوں سمجھاتے تھے. ایک نے پوچھا رسول اللہ سے جسم میں سب سے برا حصہ کیا ہے؟ پیغمبر نے اپنی زبان پکڑ دی. سمجھانے کے لیے کچھ کہا نہیں. میں نے کہا اشارے سے سمجھاتے تھے کبھی کبھی تو مجھے سنی گا اشارے سے سمجھاتے تھے. زبان پکڑ لی، فرمایا یہ سلامت ہے تب سلامت ہے. آپ یقین مانے بہت سارے لوگوں پر جو تباہی کا سبب ہے وہ یہی ہے. یہی ہے، اگر یہ سلامت ہے تو سب سلامت ہے. اب سنیے اپنے شیعت کے مزاج کی بات. تو پیغمبر نے کبھی تو انگلیوں کے ذریعے سے سمجھایا امت کو، یہ پیغمبر کے سمجھانے کا ایک انداز تھا. کبھی تو انگلیوں کے ذریعے سمجھاتے تھے، کبھی یوں انگلیاں ڈال ڈال کے سمجھاتے تھے، کبھی زبان پکڑ کے سمجھاتے تھے. امت کو اسی طریقے سے سمجھایا. مگر جب اہل بیت کو سمجھانے کی بات آئی تو کبھی مصلی کے اوپر اپنی پشت پہ بٹھا کے سمجھایا، کبھی خطبہ چھوڑ کے سمجھایا، تو فرمایا کبھی خطبہ سوچ کے سمجھایا. اور علی کو تو غدیر میں یوں سمجھایا کہ دونوں ہاتھ اٹھا کے کہا اللہ مولائی وانا مولاکم ومن کنت مولا فا